وسلم علی رسول الکریم۔ یقیناً آج کی یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے قابل دید ہے۔ محافل بہت سی ہوتی ہیں اور ان دنوں تو روز ہو رہی ہیں، لیکن اس طرح کی محفل جب قائم ہو اور دینی سوالات جوابات کے سلسلے جاری ہوں تو اس سے ہمارے عوام الناس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یقین سے بتائیں کہ کیا آپ کو آج کی اس بزم سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ذرا بلند آواز سے سبھی لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، ذرا تسبیح بلند کر لیں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ مسائل کا سیکھنا، علم فقہ کا جاننا، یہ انسانی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ آج اگر ہم علم فقہ سے نابلد ہیں، مسائل اگر ہم نہیں جان رہے ہیں، تبھی ہر موڑ پر اور ہر محاذ پر ہمیں ناکامی اور دشواری کا سامنا کرنا ہو رہا ہے۔ اگر ہماری نئی نسل مسائل سیکھے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے تو یقیناً قوم و ملت کو بڑا فائدہ ہوگا اور ہماری نسلیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بڑی مبارکبادی کے آپ لائق ہیں، اور میں بالخصوص مشکور ہوں سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مدد اللہ و نورانی کا کہ استاذ کریم یہاں تشریف لے آئے اور ہم جیسے ناچیز کی بات پر آپ کی محبت میں یہاں تشریف لا کر دینی سوالات آپ نے جو پوچھا اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جس منظر کی گھڑی میں آپ بہت دیر سے منتظر ہیں وہ ساعت سعید عنقریب ہے، یعنی مدرسہ حنفیہ رضویہ کے ہونہار طالب علم جنہوں نے امسال تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنی ہے؟ 5۔ اسے عاشقوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا مچل کر پنجتن پاک کی نسبت سے مدرسہ حنفیہ رضویہ میں امسال بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کرام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ وہ مکمل دل جمعی کے ساتھ اپنے طلبہ کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں حفظ قرآن قرآن پاک یاد کرانے میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ زیائی صاحب قبلہ، قاری مبشر رضا رحمانی صاحب قبلہ، قاری مصور رضا رحمانی صاحب قبلہ اور ماسٹر عمران رضوی صاحب قبلہ اور ہمارے ہر جگہ کام آنے والے اور دیگر دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے یعنی محبوب العلماء حضرت معزز شمیم احمد صاحب قبلہ، یہ سارے لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اراکین کمیٹی، منتظمین، معاونین، میں ان تمام کا بے حد مشکور ہوں اور میں اپنے تمام علماء کرام کا بالخصوص مشکور ہوں کہ یہ تمام اکابر علماء اس ناچیز کی عرضی پر تشریف لے آئے، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی مختار صاحب قبلہ رضوی، مفتی دلدار صاحب قبلہ، مفتی عابد حسین صاحب قبلہ، مفتی عابد حسین صاحب قبلہ، مفتی سجاد عالم صاحب قبلہ، مفتی افضل حسین صاحب قبلہ، مولانا شمیم نظامی صاحب قبلہ اور دیگر تمام ہمارے علماء کی مقدس جماعتیں یہاں حاضر ہیں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عاشق جان ایمان، ماہر ہفت لسان، ماہر وید و قرآن یعنی پیر طریقت، رہبر شریعت، نقیب الاولیاء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور ان کی گفتگو بھی ہمیں سماعت کرنی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان کی گفتگو سماعت کریں، آئیے ہم اپنے ان نونہالوں کا وہ عظیم منظر دیکھ لیں جس عظیم منظر کو دیکھنے کے لیے ہم مشتاق ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ پیشگی مسل کر کہیں سبحان اللہ۔ کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور نقیب الاولیاء ڈاکٹر جوہر شفیع آبادی صاحب قبلہ
اپنی نعتیہ شاعری میں فرماتے ہیں کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سر عرش خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ سر عرش خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ کوئی مجھ میں تجھ میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ کوئی مجھ میں تجھ میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. اور آپ کے اضافہ علم کے لیے بتا دیں ویسے پرانے لوگوں کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر سب سے پہلے پی ایچ ڈی کرنے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضور ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی صاحب قبلہ کی ذات مبارکہ ہے. پاکستان میں امام احمد رضا اکیڈمی نے گولڈ میڈل سے سرفراز فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیں ان کے دل میں کیسی ہے. فرماتے ہیں اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر ذرا مچل کر کہے سبحان اللہ. اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کی محبت حضرت کے دل میں ہے. جہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جائیے. بہت بڑا شعر تھا الحمدللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مستق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت گنبد خلا کانفرنس علماء کرام مفتیان اہل سنت نعرہ تکبیر آپ حضرات ماشاءاللہ بیٹھے علماء کرام موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مقدس علماء کی موجودگی میں اور بالخصوص استاذ گرامی وقار حضور محقق مسائل جدیدہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی صاحب قبلہ اور تمام معزز علماء کی موجودگی میں بچوں کی دستار بندی ہو جائے. میں ایک ایک کر کے نام لوں گا وہ بچے سامنے آئیں اور پھر ان کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی. مقدس علماء کے جہانگیر عالم ابن محمد سعید الرحمان مدناپور بنگال. جہانگیر عالم ابن محمد سعید الرحمان مدناپور بنگال. وہ آگے آئے. ہمارے معزز مقدس مہمانوں کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. امتیاز عالم ابن محمد ممتاز انصاری ویشالی بہار. امتیاز عالم ابن محمد ممتاز انصاری ویشالی بہار. روشن رضا ابن محمد شمیم انصاری دھنباد جھارکھنڈ. روشن رضا ابن محمد شمیم انصاری دھنباد جھارکھنڈ. شعیب تنویر ابن محمد وسیم اکرم گریڈی جھارکھنڈ. شعیب تنویر ابن محمد وسیم اکرم گریڈی جھارکھنڈ. محمد حسنین علی ابن علی اصغر نارکیل ڈانگا. محمد حسنین علی ابن علی اصغر نارکیل ڈانگا. وہ سبھی ہمارے سامنے آ جائیں اور ان کے سروں پہ دستار حفظ رکھی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ علماء کی مقدس جماعتیں ہیں. ان کی جانب سے تحفے کا انتظام ہے. پہلے جن وقتوں میں میری بھی دستار ہوئی تھی مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت کتابیں دینے کا دستور تھا, تحائف دینے کا عام دستور تھا. عوام الناس کی جانب سے بہت سے تحائف حفاظ کرام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے. شاید وہ جذبہ اور حوصلہ کم ہو گیا ہے. ہمیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں تحائف دینا چاہیے. کتابوں کی شکل میں کسی بھی تحفے کی شکل میں تحفے دینے سے بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور پھر یہ آگے پڑھنے کا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ تمام لوگوں کے لیے مشترکہ خوش قسمتی ہے کہ آج نارکیل ڈانگا کی سرزمین پر بیک وقت
50 سے زائد علماء الحمدللہ اس وقت تشریف فرما ہے. اللہ کا بے پناہ فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ ان بچوں کی دستار بندی کا سلسلہ مکمل ہوا. اب تحائف آپ اپنا بعد میں پیش کر لیں گے. میں چند شعر پڑھنے کے لیے عزیزم آپ ساجد رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں گا کہ وہ دو چند شعر پڑھ گئے. ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا امن رضا صاحب قبلہ ہیں. انہوں نے اساتذہ مدرسہ حنفیہ رضویہ کے لیے بھی کچھ خاص تحفہ لایا ہے. میں ان کی محبتوں کو قبول کرتا ہوں اور بچوں کے لیے بھی انہوں نے خاص تحفہ لایا ہے. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے.